الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان گرامی معززان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق سے میرا اور آپ کا یہاں پر حاضر ہونا بوقت نماز جمعہ اس مقصد کو سامنے لے کر یہاں بیٹھتے ہیں کہ نماز جمعہ کی ادائیگی سے قبل کچھ دین کی باتیں، کچھ دین کے معاملات کو پہچان کر اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگیوں کے مقاصد کو پہچاننے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہم سب عمل پیرا ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ جد و جہد اختیار کریں۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جتنی چیزیں بنائی ہیں، جتنی چیزیں پیدا کی ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں اپنی ضد کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں۔ ایک ضد ضواب کے ساتھ ہے اور ایک ضد تازے کے ساتھ ہے۔ تصاد جس کے معنی میں آتا ہے، ضد زے کے ساتھ آتا ہے۔ تو میرے دوستوں، دونوں میں فرق ہے۔ ایک ضد آدمی اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کرتا ہے، وہ ذوات کے ساتھ ادا ہوتی ہے، اور دوسری ضد وہ کہ جو کسی چیز کی پہچان کے لیے اسی کی مثل کو پیش کیا جائے، اس کو کہا جاتا ہے۔ آسمان ہے تو زمین بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے کائنات میں انسانوں کو پیدا کیا ہے، مخلوق ہے تو خالق بھی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو بندہ بنایا تو معبود ہے۔
میرے دوستو، اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے بیماری رکھی ہے جو شفا ہے، یہ ضد ہے۔ تعرف الاشیاء بازدادها، کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اپنی ازداد کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں۔ گرمی ہے تو سردی کا پتہ چلتا ہے، سردی آتی ہے تو گرمی کا احساس ہوتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات میرے اور آپ کے لیے اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے جو تجھ کو زندگی دی ہے تو اب تو پہچان لے کہ اس زندگی کے بعد اللہ رب العزت نے موت بھی رکھی ہے۔ جو چیز دنیا میں آئی ہے وہ اسی لیے آئی ہے کہ اس کو ختم ہونا ہے۔ جو چیز اللہ رب العزت نے دنیا میں پیدا کر دی ہے تو پہچان لیں کہ وہ اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ اس کو ختم ہونا ہے۔ میرے اور آپ کے سامنے کسی قسم کی کوئی پروڈکٹ آتی ہے تو اس میں مینوفیکچرنگ ڈیٹ کے ساتھ ایکسپائر ڈیٹ بھی لکھی ہوتی ہے، اور ایکسپائر ڈیٹ پہلے لکھی ہوتی ہے اور مینوفیکچرنگ ڈیٹ بعد میں لکھی ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ اللہ رب العزت نے جب دنیا بنائی ہے تو یقیناً اس دنیا کو ختم بھی ہونا ہے، اور دنیا کی حقیقت پہچانی ہی اس وقت جائے گی جب میں اور آپ آخرت کی حقیقت سے آشنا ہوں گے۔ میں اور آپ جب آخرت کو پہچانیں گے تو پھر دنیا میرے اور آپ کے سامنے واقعی پتہ چلے گا کہ ختم ہونے والی ہے۔ میرا اور آپ کا یقین آخرت پہ ہوگا تو میں اور آپ دنیا کی زندگی کو پہچانیں گے کہ اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ یہ دنیاوی زندگی ہم نے تم کو دی ہی اسی لیے ہے تاکہ ہم دیکھ سکیں، ہم پہچان سکیں، ہم تمہیں آزما سکیں کہ تم میں کون ہے جو اچھے اعمال کے ساتھ اس زندگی کو بتاتا ہے۔ زندگی کے مقاصد کو جس نے پہچان لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے زندگی کے مقاصد کو نہیں پہچانا وہ ناکام، خاسر و نامراد ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو زندگی میں جو نعمتوں سے نوازا، ان نعمتوں کی قدر و منزلت کو پہچاننے کی توفیق دی۔ اللہ رب العزت نے ان کی قدر و منزلت کے ساتھ میرے اور آپ کے دل میں جو احساس اور شکر کا جذبہ پیدا کر دیا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میرا بندہ بنے، اور اگر یہ احساس اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اور آپ سے چھین لیا، وہ ختم اللہ علی قلوبہم کا مصداق بن گئے کہ اللہ کی طرف سے ایسی دلوں پر مہر لگ گئی کہ ان کے سامنے حقیقت کو بھی پیش کیا جائے، ان کے سامنے دنیا کے معاملات سے آگاہی کے لیے سب کچھ پیش کیا جائے، اور اللہ رب العزت کی یہ نعمتیں، اللہ رب العزت کی طرف سے دی ہوئی زندگی، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ دنیا اور یہ دنیا کی شان و شوکت ان کے سامنے آ جائے، لیکن باوجود اس کے وہ اللہ کی نعمتوں کی قدر و منزلت کو نہیں پہچان پاتے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر جہاں مہر لگائی وہاں اللہ رب العزت نے ان کی آنکھوں پر بھی پردہ ڈال دیا، وہاں اللہ رب العزت نے ان کی قوت سماعت پر بھی ایسا پردہ ڈال دیا کہ ان کو دین کی بات بتلائی جاتی ہے لیکن ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے ایسے نکل جاتی ہے جسے سنی نہیں پاتی۔ تو حالت کیا ہوئی کہ وہ زندگی کے مقاصد کو پہچاننے سے قاصر ہو گیا، اور اللہ کے قرآن نے یا ایھا الناس کہہ کے پوری کائنات کی انسانیت کو مخاطب کیا۔ یاد رکھیے گا جہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا کہا جائے گا تو فوراً سمجھ جائے گا اس آیت میں کوئی اللہ کی طرف سے حکم لاگو ہو رہا ہے اور وہ حکم ایمان والوں کے لیے۔ اور جب دنیا میں انسانیت کی زندگی کے بارے میں بات ہوگی تو اللہ رب العزت یا ایھا الناس کہہ کر مخاطب کریں گے، اے لوگوں، کائنات کی انسانیت جتنے بھی انسان ہیں ساری کی ساری انسانیت سن لیں، ساری کی ساری انسانیت متوجہ ہو جائے، پوری کی پوری انسانیت متوجہ ہو، کس بات پر متوجہ ہو کہ اعبدوا ربکم، اس رب نے تم کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ تم اس کی بندگی اختیار کرو۔ تمہاری زندگی وہ زندگی نہیں جس میں بندگی نہ ہو، بے بندگی زندگی بیکار زندگی ہے۔ تم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے تو یاد رکھنا پابندی اختیار کرنی پڑے گی۔ تم نے اپنی زندگی گزارنی ہے تو یاد رکھنا تمہاری زندگی کی باغ ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔
تمہاری اس بات کو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک چھوٹ کے لیے، اللہ رب العزت نے صرف ایک وقت مقررہ تک کے لیے تمہاری اس بات کو چھوڑا ہوا ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ اللہ رب العزت اس دنیا میں جب کسی کو بے باک چھوڑتے ہیں تو فرماتے ہیں اُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، ہم ان کو بے باک چھوڑ دیتے ہیں۔ اذا فاتك الحیاء فافعل ما شئت، جب انسان کے اندر ایمانی حیا باقی نہ رہے تو دنیا میں جس طرح چاہے جا تو دندناتا، پر پھر تیرے کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا۔ لیکن یاد رکھنا اِنَّ بطش ربک لشدید، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو بڑی سخت آتی ہے۔ ابھی تو اللہ رب العزت نے دنیا میں دنیا والوں کو بے باک چھوڑا ہوا ہے۔ یہ دنیا والے اپنی بے باکی پر، یہ دنیا والے اپنی طاقت اور قوت پر، یہ دنیا والے اپنے دنیاوی شان و شوکت اور دولت کے بلبوتے پر اللہ کے دین کے باغی بن کر، اللہ رب العزت کے دین کے ساتھ بغاوت اختیار کر کے، اللہ کے قرآن سے بغاوت اختیار کر کے اللہ کے دین کو چھوڑے ہوئے ہیں، اللہ کے دین کو حقیر سمجھتے ہیں اپنی دولت اور قوت کے بلبوتے پر۔ لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے جب پکڑ آئے گی ان کی تو بڑی سخت پکڑ آئے گی۔ محبوب کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرعون کو دنیا کی بڑی شان و شوکت سے نوازا، فرعون کو اللہ تعالیٰ نے بڑی جاہ و جلال قوت کے ساتھ نوازا، فرعون کو اللہ رب العزت نے ایک وقت تک حکمرانی کی توفیق دے رکھی تھی۔ یہ سب اللہ کی طرف سے تھا۔ اگر اس کی اپنی قوت اور اپنی دولت اور اپنی شان و شوکت تھی تو پھر اپنے آپ کو بچاتا ہوا، لیکن نہیں بچا سکا، اللہ کی پکڑ سے وہ نہیں بچ سکا۔ نمرود جس کو اللہ تعالیٰ نے بے بہا نیتوں سے نوازا ہوا تھا، بے بہا دولتیں دی ہوئی تھی، اس نمرود کے لیے اللہ رب العزت نے جب پکڑ کی تو ایک مچھر کے ذریعے سے اس کی پکڑ کی۔ حامان اور قارون کو اللہ تعالیٰ نے خزانوں سے نوازا ہوا تھا، خزانوں کی کنجیاں تھیں ان کے پاس، لیکن اللہ رب العزت نے فرشتے سے پوچھا، کسی نے پوچھنے والے نے پوچھا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ فرشتے سے پوچھا کیا کبھی تیرے کو افسوس ہوا کسی کی جان نکالتے ہوئے، کسی کی روح قبض کرتے ہوئے؟ اس نے کہا میں نے کسی کی روح کیا قبض کرنی ہے، میں تو اللہ کے حکم کا پابند ہوں، لیکن دنیا میں 2 مرتبہ میرے اوپر ایسا وقت آیا کہ میرے دل میں افسوس جاگا۔ پوچھا کیا افسوس جاگا؟ کہ ایک اس وقت کے ایک اللہ کے بندے نے اپنے لیے دنیا میں دولت کے خزانے جمع کر کے اپنے لیے جنت بنائی، اور جب جنت میں داخلے کا وقت آیا تو میرے کو حکم ہوا اس کا ایک پاؤں اس کی جنت میں ہوگا، دوسرا پاؤں جنت کے باہر ہوگا، روح قبض کر لیں تاکہ وہ اپنی جنت کا نظارہ ہی نہ کر سکیں۔ جب اس نے ایک پاؤں اندر کیا اور دوسرا پاؤں ابھی باہر ہی تھا تو فرشتہ کہتا ہے، اسرائیل کہتا ہے میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ مجھے اس وقت احساس ہوا اس نے اتنی محنت کی تھی، اتنی محنت کے ساتھ اپنی زندگی بتا ڈالی، دنیا کی شان و شوکت خرید ڈالی، اور دنیا کی شان و شوکت کے حوالے سے اس نے اپنے جان و مال لگا کر اپنی جنت کے محل تیار کروا ڈالے، اور وہ جنت کا محل تیار کرنے کے بعد اس کو دیدار ہی نصیب نہیں ہوا، اس میں اس نے رہنا ہی نصیب نہیں ہوا۔ اللہ کا حکم آیا اس کی روح قبض کر دو۔ یعنی اچھا چلو دوسرا بتاؤ کہ ایک اس عورت کی روح قبض کرتے ہوئے میرا دل یا مجھے اس وقت احساس ہوا، میرے ذہن میں آیا کہ یار اس عورت کی روح قبض کی جا رہی ہے، اس کا نومولود بچہ جو اس کی چھاتی سے لگا ہوا ہے، اس کا نومولود بچہ کس طرح پرورش پائے گا؟ اور اس وقت جب اس کی روح عورت کی قبض کی جا رہی تھی تو اس وقت وہ بہتے دریا میں بہتی ہوئی جا رہی تھی۔ اللہ رب العزت کا حکم آ گیا تو اسرائیل سے پوچھا تجھے اس بچے کے بارے میں کچھ خبر ہوئی کہ وہ بچہ کہاں گیا، کیسے گیا؟ اسرائیل نے کہا مجھے تو حکم صرف اتنا تھا کہ بس روح قبض کرنی ہے، اب روح قبض کرنے کے بعد مجھے اس کا بیک گراؤنڈ اور اس کا آگے کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہوتا کون ہے۔ تو کہنے لگے وہ بچہ پھر جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کی تو روح قبض کر لی، اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے ایسی زمین پر پرورش کروائی جس زمین پر اللہ تعالیٰ نے درختوں کے پتوں کے ذریعے اور حلال دودھ حلال رزق کے ذریعے اس بچے کو پروان چڑھایا۔ وہ پانی کو کنارے پہ، پانی کے کنارے پر لگ کر اپنی زندگی بتا کر ایک مضبوط آدمی بنا، اور مضبوط آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا باصلاحیت بنایا اور اتنی دنیا سے نوازا، اتنی دنیا سے نوازا، وہی بچہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اس کی جنت بنا کر کھڑا کرتا ہے۔ تو ایک دم اسرائیل پریشان،
یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ وہی بچہ تھا کہ جس کی پرورش اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ٹھوکروں سے بچا کر کی، دنیا کی کانٹوں سے اس کو بچایا، دنیا کی ریت کی اس کو ذرات سے بچایا اور اس کو پروان چڑھایا۔ وہی شخص کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مضبوط نوجوان انسان بنا کر پیش کیا، اس نے اللہ کی جنت کے مقابلے میں اپنے لیے جنت دنیا میں بنا ڈالی، اور اس کو دنیا کے خزانے بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیے۔ وہ بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر گزار بنتا اللہ کی ناشکری میں لگ گیا، اور اللہ رب العزت نے اس کی روح اس طرح قبض کروا دی۔ تو میرے دوستو، فرعون کیا نہیں کرتا تھا؟ لوگ فرعون سے کہتے کہ حالت ایسی ہے کہ ہمارے اس لیے بارش کو برسایا جائے۔ فرعون پہاڑ کی جہاں اس نے عبادت خانہ بنا رکھا تھا، وہاں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر جا کر تمام لوگوں سے چھپ کر اللہ کی بارگاہ میں کہتا، اللہ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کائنات کا خالق بھی ہے، مالک، میں جانتا ہوں یہ بات کو، لیکن کیا کروں؟ میری میں نے مجھے جو ہے نا اس مقام پر پہنچا دیا، میری قوت نے، میری طاقت نے مجھے اس مقام پر پہنچا دیا۔ اللہ میں جانتا ہوں تو یہ سب کچھ کرنے والا ہے، لیکن اب میری رعایا مجھ سے مطالبہ کر رہی ہے کہ بارش تو برسا۔ انا ربکم الاعلی، میں ان لوگوں کے لیے بڑا رب ہوں میرے اللہ، اب میں تجھ کو تیری ربوبیت کا واسطہ دیتا ہوں کہ ان کے لیے بھی نہ برسا دے۔ اللہ پاکملی لہو من کیدہم متین، جاتے ہوئے یہ بھی کہتا تھا، دعا مانگ کے جب نکل رہا تھا، پہاڑ کی کوئی چوٹی سے اتر رہا تھا، اچانک اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہوا انسانی شکل میں۔ فرعون دیکھ کر ہکا بکا ہو گیا۔ فرعون کہا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہ لے تیری بادشاہت کو دیکھ رہا ہوں، میں سمجھا کہ تو بادشاہ ہے، لیکن تو کسی اور بادشاہ کو پکار رہا ہے، تو کسی اور بادشاہ کو پکار رہا ہے۔ اچھا تو مجھے یہ بتا، میرا تجھ سے سوال ہے، جس سوال کے لیے میں تیرے پاس آیا۔ کیا سوال ہے؟ کہ تو بتا، اگر تیری رعایا تیری بادشاہت کو تسلیم نہ کرے، اور تیری رعایا تیرے پسندیدہ کام نہ کرے، اور تیری رعایا تیری مخالفت کرے، تیرے حکم کی حکم عدولی کرے، تو بتا اس کے لیے کیا سزا ہونا چاہیے؟ پہاڑ کی چوٹی پر تھا، بالکل اونچائی پر تھا، نیچے بہتی ہوئی نہریں بھی اس کو نظر آ رہی تھی، دریائے نیل بہہ رہا تھا۔ فرعون نے ادھر ادھر دیکھا، ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اس کو کہا، جو شخص اپنے مالک اپنے بادشاہ کی حکم عدولی کرے، وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کو دریائے نیل میں غرق کر دیا جائے۔ خود ہی کہہ ڈالا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ انسانی شکل میں اللہ کا فرشتہ تھا، حکم ہوا کہ اعلیٰ سیاہی کے ذریعے اعلیٰ ورق پر فرعون کے سائن کے ساتھ یہ الفاظ سے لکھوا لو۔ فرشتے نے اسی وقت کاغذ پیش کیا، قلم اور دوات پیش کر کے فرعون سے کہا، تو بادشاہ ہے، اگر تو اپنے قلم اپنی تحریر کو لکھ کر اپنے دستخط اپنے نام کے ساتھ اس کو پیش کر دے تو میں تیرا شکر گزار بنتا ہوں۔ اس نے فرشتے نے پرچہ دیا، اور شکریہ ادا کرنے سے پہلے اس کو پرچہ دے کر قلم اور دوات دے کر اس کو کہے لکھ دے۔ فرعون نے لکھ ڈالا، وہ فرشتہ غائب ہو گیا وہ چیز دے کر۔ اور اللہ رب العزت کی طرف سے فرعون کو کئی مواقع ملے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے محل میں جا کر تم کھڑے ہو کر فرعون سے کہو کہ تو سرکشی اختیار کر رہا ہے، فقل هل لك الى ان تزكى، اور اس کو پکار کر کہو کیا تو چاہتا ہے کہ تو تزکیہ نفس حاصل کر کے اللہ کا مطیع و فرما بردار بن جا؟ اگر تو چاہتا ہے تو یاد تک اللہ رب العزت نے تیرے لیے توبہ کے دروازے کھولے ہیں۔ اتنا بڑا فرعون ربوبیت کا دعویٰ کر کے رب کے برابر کھڑا ہو جاتا ہے، بندوں کو کہتا ہے کہ انا ربکم الاعلی، اور اللہ رب العزت اپنے برگزیدہ نبی سے کہلوا رہے ہیں، فقل هل لك الى ان تزكى، اس ذاتی فرعون سے جا کر کہو کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تو اپنے نفس کا تزکیہ کرے، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور تو اپنے رب کی طرف رہنمائی حاصل کر کے اپنے دل میں تھوڑا سا اس رب کائنات کا خوف پیدا کر لے، تو تیرے کو اللہ موقع دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، اللہ رب العزت نے بڑی بڑی نشانیاں پہ اس کو دکھلائیں، لیکن نہ مانا، ٹس سے مس نہیں ہوا، ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت نے اغرقنا آل فرعون، فرعون کی تمام ذریت کو دریائے نیل میں غرق آب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا موقع دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت ساری کی ساری فرعون کے سامنے آئی، لیکن فرعون نہ سمجھ سکا۔ فرعون نے جن بچوں کو قتل کروایا اس نیت سے کہ میری زندگی بچ جائے گی، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے جو وقت متعین تھا اس وقت تک سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پرورش پائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے، جوان ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پھر قبطیوں کا واقعہ، پھر مصر چھوڑ دینے کا واقعہ، پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کے ساتھ پانی بھرنے کا واقعہ، پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح ہو جانا، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کا نازل ہونا اور درخت کے ساتھ جانا، درخت کے پاس جانا، آگ کا دکھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک طویل عمر کی مدت گزری، اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ فرعون کی کتنی زندگی تھی، وہ زندگی بتاتا رہا۔ جب اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کے در پر ان کے پیچھے پیچھے جب دریا کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دریا میں اپنی عصا کو رب مارا اور دریا میں راستہ بن گیا، حضرت موسیٰ نکل گئے۔ فرعون نے اپنی ذریت کو کہا کہ موسیٰ نکلا ہے تو ہم بھی نکلیں گے، پیچھے پیچھے اس کی ذریت آگے آگے فرعون، اور جب بیچ دریا پر پہنچے تو اللہ رب العزت کی طرف سے وہ سارا کا سارا پانی مل گیا اور فرعون کو جناب غوطے لگنے لگے، کبھی نیچے کبھی اوپر۔ جیسے اوپر نکلتا تو کہتا آمنا برب موسیٰ و ہارون، میں ایمان لاتا ہوں رب موسیٰ اور ہارون پر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، اب تیرا ایمان لانا کسی کام کا نہیں، جا۔ چیختا رہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، نہیں اب تیرا ایمان لانا کسی کام کا نہیں، اب تیرا ایمان لانا کسی کام کا نہیں۔ موقع تیرے کو دیا، تیرے کو کیسے کیسے نظارے کروائے، تیرے کو آراہ الآیت الکبریٰ، اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھلائی، تس سے مس نہیں ہوا۔ تیرے پاس کیسی کیسی نبی نے باتیں کی، نبی نے تیرے سامنے دلائل دیے، نبی نے اپنے علم نبوت کو پیش کیا، نبی نے اپنے معجزات تیرے سامنے پیش کیے، نبی نے تیرے سامنے عصا کو ڈالا، جادوگروں کو تو نے اکٹھا کر لیا، ان جادوگروں نے آمنا برب موسیٰ و ہارون کہہ کر تیرے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کر لیا، لیکن تو بدبخت ایسا تیرے دل پر مہر لگی ہوئی، تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ ہم نے تیرے کو کتنے موقع فراہم کیے، ہم تو چاہتے رہے آجا، اگر ہم نہ چاہتے کہ تو ہمارے پاس آجا، ہم تجھے آغوش رحمت میں لے لے، تو ہم کیوں موسیٰ کو تیرے در پر بھیجتے، ہم کیوں موسیٰ کو کہتے کہ تجھے دعوت دے۔ میرے پیارے دوستو، اللہ رب العزت آپ کو، مجھ کو اور آنے والے قیامت تک کی انسانیت کو قرآن میں یہ حالات پیش کر کے بتلانا چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑے بڑے لوگ آئے جنہوں نے اپنے سپر پاور ہونے کا دعویٰ کیا، جنہوں نے رب کے مقابلے میں اپنے آپ کو لا کھڑا کیا، اپنی دولت، اپنی قوت، اپنی شان و شوکت کے ساتھ اپنے تمام معاملات میں اللہ کے مقابلے میں لا کر کھڑا کیا۔ اور اللہ کے مقابلے میں لا کر کھڑے کرنے کی مقصد کیا تھا کہ اللہ والوں کا مقابلہ کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننا تھا، اللہ والوں کو ماننا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ تو پڑھیے، حضرت شعیب علیہ السلام کو کس طرح قتل کیا، ان کے سر کو کس طرح تن سے جدا کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے قرآن نے پیش کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پر حضرت زکریا علیہ السلام دوڑتے ہوئے جا رہے، پیچھے ان کے مخالفین ان کو مارنے کے لیے جا رہے، اللہ رب العزت نے درخت کو حکم دیا، حضرت زکریا درخت کے قریب پہنچے، درخت نے اپنی آہوں کو کھولا، اپنی باہوں کو کھولا، حضرت زکریا کو اپنے اندر سمو لیا، انہوں نے درخت کو کاٹ ڈالا، سب کچھ کر ڈالا، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام نظر نہیں آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو دیکھ لیجئے، ان کے پیغامات کو دیکھ لیجئے، ان کے نہ ماننے والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانا چاہا، اللہ رب العزت نے ان کو اپنے پاس بلا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت اختیار کرنے والا شخص، جس کے چہرے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ محسوس ہوتی تھی، یہودیوں نے کیا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر اس شخص کے گردن میں پھندا ڈالا اور اس کو پھانسی پر لٹکا دیا۔ صلیب کا نشان بھی عیسائی بناتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لٹکا دیا۔ تو میرے دوستوں، یہ سارے حالات دیکھ لیجیے، بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے لیے قیامت تک 30 افراد آئیں گے،
30 दज्जाल धोखेबाज आएंगे और वो मेरी नबूवत के मुकाबले में अपनी नबूवत के दावेदार बनकर अपने आप को पेश करेंगे। सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर ख़त्म हुआ, आप इस दुनिया से रहलत फरमा गए। खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर खिलाफत है। उस वक्त मुसैलमा कज़्ज़ाब खड़ा होता है और वो आके नबूवत का दावा करता है, नबूवत के मुकाबले में अपनी नबूवत को पेश करता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले ख़त्म नबूवत के मुहाफ़िज़ बनकर उस मुसैलमा कज़्ज़ाब का गर्दन उड़ाते हैं। मेरे दोस्तों, आज भी ये सारे सिलसिले चल रहे हैं। उसके बाद न जाने कितने लोग आए और कितने लोगों का मुसलमानों ने मुकाबला किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत से नफरत का इजहार। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के मुकाबले में मुसलमानों को कहा जाता है नमाजें पढ़ते रहो, कुछ नहीं कहा जाएगा। मुसलमानों को कहा जाता है रोजे रखते रहो, कुछ नहीं कहा जाएगा। हज उम्रे करते रहो, कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन देखो, तुम काफिरों की मुखालफत न करना, कादियानी कुछ भी कर रहे हो उसकी मुखालफत न करना, तुम ये काम न करो। जो ये काम करते हैं उसकी भी मुखालफत, उसको जनाब न जाने क्या क्या मामला थे। आज यही सारी चीज़ें हो रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के मुकाबले में, हाँ, मेरे और आपके इस मौजूदा दौर में कादियानियत का फितना उठकर खड़ा होता है। वो कादियानियत का फितना जब खड़ा होता है तो वो मेरे और आपके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार नहीं करता, नबूवत के इनकार नहीं करता, बल्कि क्या कहता है, वो भी नबी थे, हम भी, हमारा भी नबी है। उनके ऊपर भी वही आए कुरान की, ये हमारे भी नबी के ऊपर वही आए। उनके असहाब थे, ये हमारे असहाब हैं। गुलाम अहमद कादियानी उसको नबी मानते हैं, उसको सारी चीज़ें देते हैं, उसके लिए ये सारे तसव्वुरात करते हैं। तो मेरे दोस्तों, ज़रा बताइए कि नबी की नबूवत की मौजूदगी में क्या मैं और आप किसी और की नबूवत को तस्लीम कर सकते हैं? इसकी मिसाल तो ऐसी है, मेरा बाप तो मर गया, अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमाए, उसके दर्जात बुलंद फरमाए। लेकिन अब अगर कोई आके दावा करता है कि मैं आपका बाप हूँ, तो क्या कोई मैं तस्लीम करूँगा? नहीं तस्लीम करूँगा। तो मेरे दोस्तों, इसी तरह नबूवत का मामला है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे और आपके रूहानी बाप भी हैं, हमारे रूहानी वालिद हैं, हम उनकी रूहानी औलाद हैं। और हमारे सामने आकर अगर कोई इस तरह की बात करे और वो बात करे कुरान के मुकाबले में लाकर किसी और नुस्खे को पेश करके बोले ये हमारा कुरान है, इस कुरान को पेश करके वो दावेदार बन जाए। 2019 में इस कुरान की उन्होंने ऐसी क्या नाम है नया नुस्खा पेश करके उस कुरान की तशहीर की। बास कहते हैं कि 2017 में मुकम्मल हो गया था, लेकिन 2019 में चनाब नगर में इस कुरान के मुकाबले में दूसरा इन्होंने अपना नुस्खा पेश किया। जब वो नुस्खा पेश किया तो उस पर चनाब नगर के मुसलमान दर्द भरे गुलामान मुस्तफ़ा खड़े हुए और उन्होंने खड़े होकर कहा कि अल्लाह के इस कुरान के मुकाबले में अगर कोई दूसरा कुरान पेश किया जाएगा तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। और उन्होंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और आवाज़ उठाकर उन्होंने अदालत में तमाम मामलात पेश किए। अदालत ने उस पर केस दर्ज शुरू किया। वो केस लड़ते लड़ते 2022 में जाके उसको गिरफ्तार किया गया। उसकी गिरफ्तारी 2022 में आती है, नाम मेरे जेब में इस वक्त नहीं आ रहा। उसकी गिरफ्तारी 2022 में हुकूम वसील होती है और आज 2024 में 6 फरवरी 2024 में उसको आज़ाद कर दिया, बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाता है। वो बाइज़्ज़त बरी करने के बाद भी उलमा ने उसके खिलाफ वापस रपट दर्ज करवाई। फिर 6 मार्च को मामला हुआ, फिर 17 मार्च को मामला हुआ, 17 मार्च 2024 और आज आकर ये सारे मामला मेरे और आपके सामने आ रहे हैं। ये इस वक्त भरा हुआ है और हमें पाबंद किया गया इस हवाले से लोगों को बाखबर किया जाए। आज उस कादियानी के हवाले से और उस कुरान के नुस्खों के हवाले से उस केस में तरमीम की जा रही है, उस केस में कुछ छूट दी जा रही है। तो मेरे दोस्तों, हम अपनी आवाज़ को आगे तक पहुँचाने के लिए अपनी ईमान का इजहार करके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का सबूत देते हुए इस बात पर मैं और आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं कि कादियानी गैर मुस्लिम थे, कादियानी गैर मुस्लिम है, कादियानी गैर मुस्लिम रहेंगे। और उन्होंने जो अपने ये सारे मामला अदालत में पेश करवाए और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला किया है कि कादियानियों को आज़ादाना तौर पर अगर हम उनको उनकी तबलीग की इजाज़त नहीं देते तो उनको उनके मकामात पर इजाज़त दे दी जाए। तो मेरे दोस्तों, ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक शख्स
مسلمان نہ ہو اور اپنے آپ کو مسلمان کہے جائے، مسلمان کہہ کر وہ غلط معاملات کرتا رہے تو کیا کوئی برداشت کرے گا؟ ایک شخص اپنی جائز پروڈکٹ پیش کر رہا ہے، دوسرا شخص اسی کی پروڈکٹ خرید کر اس پر اپنا نام دے دے یا اپنی جعلی پروڈکٹ بنا کر اس کا نام پیش کر کر کہیں کہ اسی کمپنی کی پروڈکٹ ہے، تو کیا کوئی کمپنی برداشت کرے گی؟ نہیں کریں گے نا۔ تو دوستوں میں اور آپ مسلمان ہیں، ہمارا مسلمانیت کا نام لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نماز نازل ہوتی ہے، محمد رسول اللہ کے اوپر جیسا قرآن نازل ہوتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا احکامات کا پابند بنایا جاتا ہے، آج اسی طرح اپنے احکامات کو بھولتے ہیں۔ نماز ہمارے ہی نبی کے اوپر اسی طرح نازل ہوتی ہے، ہم اپنی نماز بھی مسلمان ہو کر پڑھیں گے، نام مسلمانیت کا کیوں استعمال کریں؟ تم کو عبادت کرنی ہے، تم اقلیت کے دائرے میں رہ کر اقلیت کے معاملات کو منوا کر، جس طرح ہمارے اپنے پاکستان میں مینورٹی میں بھی سارے معاملات کو ان کا حق دیا جا رہا ہے۔ جتنے اقلیت ہیں اور جتنے بھی ایسے مذہبی لوگ جو آپ نے اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کرتے ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، آپ کے بدھمن ہیں، نہ جانے کیسے کیسے لوگ ہیں، وہ اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کر کے چلا رہے ہیں، اپنے نام کو استعمال کر کے کر رہے ہیں۔ ہماری طرف سے اجازت ہے، لیکن مسلمانیت کا لیبل لگا کر ہم کہتے ہیں ان سارے معاملات پر جب ہم آپ کو کہتے ہیں مسلمانیت کا لیبل لگا کر نہیں کیا جائے تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ مسلمانیت میں داخل ہو کر مسلمانیت کو اپنا لیں، مسلمانیت میں آپ داخل نہ ہو، محمد رسول اللہ کی رسالت کو تسلیم نہ کریں اور اس کے بعد آپ نام محمد رسول اللہ کا استعمال کریں تو یہ گوارا ہے سکے نہیں۔ تو میرے پیارے دوستوں، یہ ذمہ داری میری اور آپ کی آتی ہے، کیوں کہ میں اور آپ جب اپنے معاملات میں مخلص ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آپ کی ختم نبوت کا دفاع کریں گے تو انشاءاللہ العزیز کبھی کوئی دوسرا خیال نہیں ہوگا، اور اگر کوئی دعوے دار کھڑا ہوتا ہے تو اس کے دعوے کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پیروکار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، ہم آپ کی آخری امت ہیں۔ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی دوسری امت نہیں آئے گی، انسان آتے رہیں گے، محمد رسول اللہ کے پیروکار چلتے رہیں گے، محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کی حفاظت کرتے رہیں گے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر چلیں گے، محمد رسول اللہ کے محافظ بن کر، آپ کی ختم نبوت کے محافظ بن کر، اور اگر کوئی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا، جس طرح ابو بکر نے اس کا گلا کاٹا، اسی طرح ہم گلا کاٹنے کی قوت بھی رکھیں گے اور اپنی طرف صلاحیت بھی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرے دوستوں، بات آپ لوگوں کے سامنے آخری یہ کہ میں اور آپ اپنی مسلمانیت کے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ خدا کی قسم، مسلمان اللہ رب العزت کی طرف سے وہ کائنات کے لوگ ہیں کہ جن کو کوئی کافر میری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، لیکن جب مسلمان ہی اپنی مسلمانیت کو حقیقت سمجھ کر اس کا مخالف بن جائے تو دشمن آزاد گھومے گا، میں اور آپ کو چھپاتے پھریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اتحاد کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنائے۔ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت اپنی بندگی اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق اور سچا غلام بنائے۔ انشاءاللہ العزیز میرے اور آپ کے معاملات میں، میرے اور آپ کے مذہبی معاملات، میرے اور آپ کے دنیاوی معاملات کسی میں کوئی بے آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان نصیب فرمائے، ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العزت فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العزت جہاں کہیں مسلمان آباد ہے ان تمام مسلمانوں کے گھر کو مجھے اور آپ کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، ظالم کے ظلم سے نجات عطا فرمائے، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، بیت المقدس کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنائے۔ وآخر دعوانا